الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 83 پارٹ 2 پارہ 21واں سورہ لقمان آیت نمبر 31 سے انشاءاللہ تعالی ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت اور اس کے احسان سے، تاکہ تمہیں وہ اپنی عجائب قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کو۔ جو بلاؤں پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو۔ صبر و شکر یہ دونوں صفتیں مومن کی ہیں، اور جب ان پر یعنی کفار پر آ پڑتی ہے کوئی موج پہاڑوں کی طرح تو اللہ کو پکارتے ہیں نرے اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے، اور اس کے حضور تضرع اور زاری کرتے ہیں، اور اسی سے دعا و التجا اس وقت ماسوا کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی اعتدال پر رہتا ہے، اپنے ایمان و اخلاص پر قائم رہتا ہے، کفر کی طرف نہیں لوٹتا۔ شان نزول کہا گیا کہ یہ آیت اکرمہ بن ابی جہل کی حق میں نازل ہوئی۔ جس سال مکہ مکرمہ کی فتح ہوئی تو وہ سمندر کی طرف بھاگ گیا، وہاں باد مخالف نے گھیرا اور خطرے میں پڑ گئے تو اکرمہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالی ہمیں اس خطرے سے نجات دے تو میں ضرور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، یعنی اطاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہوا ٹھہر گئی اور اکرمہ مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے اور اسلام لائے، اور بڑا مخلصانہ اسلام لائے، اور بعض ان میں ایسے تھے جنہوں نے عہد وفا نہ کیا۔ ان کی نسبت اگلے جملے میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار نہ کرے گا مگر ہر بڑا بے وفا ناشکرا۔ اے لوگو یعنی اے اہل مکہ، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچہ کے کام نہ آئے گا، اور نہ کوئی کامی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے گا۔ روز قیامت ہر انسان نفسی نفسی کہتا ہوگا، اور باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ نہ کافروں کی مسلمان اولاد انہیں فائدہ پہنچا سکے گی، نہ مسلمان ماں باپ کافر اولاد کو۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا دن ضرور آنا اور بعث و حساب و جزا کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، جس کی تمام نعمتیں اور لذتیں فانی، کہ ان کے شیفتہ ہو کر نعمت ایمان سے محروم رہ جاؤ۔ اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر دھوکہ نہ دے وہ بڑا فریبی، یعنی شیطان دور و دراز کی امیدوں میں ڈال کر معصیتوں میں مبتلا نہ کر دے۔ بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ شان نزول یہ آیت حارث بن عمر کے حق میں نازل ہوئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کا وقت دریافت کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں نے کھیتی بوئی ہے، خبر دیجئے می کب آئے گا، اور میری عورت حاملہ ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کیا، یہ مجھے بتائیے کہ آئندہ کل کیا کروں گا۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا، مجھے یہ بتائیے کہ کہاں مروں گا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اتارتا ہے می اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ جس کو چاہے اپنے اولیاء اور اپنے محبوبوں میں سے انہیں خبردار کرے۔
اس آیت میں جن 5 چیزوں کے علم کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائی گئی، انہی کی نسبت سورہ جن میں ارشاد ہوا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول۔ غرض یہ کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ان چیزوں کا علم کسی کو نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں میں سے جسے چاہے بتائے، اور اپنے پسندیدہ رسولوں کو بتانے کی خبر خود اس نے سورہ جن میں دی ہے۔ خلاصہ یہ کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء و اولیاء کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے بطریق معجزہ و کرامت عطا ہوتا ہے۔ یہ اس اختصاص کے منافی نہیں، اور کثیر آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ بارش کا وقت اور حمل میں کیا ہے، اور کل کیا کرے اور کہاں مرے گا، ان امور کی خبریں بکثرت اولیاء و انبیاء نے دی ہیں، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دیں، تو ان فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں میں کیا ہے، ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاعیں دی تھیں، اور ان سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو آیت کے معنی قطعاً یہی ہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے یہ معنی لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا، محض باطل اور صدہا آیات و احادیث کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ لقمان مکمل ہوئی۔ سورۃ السجدہ۔ سورہ سجدہ مکیہ ہے، اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ سجدہ مکیہ ہے، سوا 3 آیتوں کے جو افمن کان مؤمنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورت میں 30 آیتیں اور 380 کلمے اور 1518 حرف ہیں۔ کتاب کا اتارنا، یعنی قرآن کریم کا معجزہ کر کے اس طرح کہ اس کے مثل ایک صورت یا چھوٹی سی عبارت بنانے سے تمام فصحاء و بلغاء عاجز رہ گئے، بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کیا کہتے ہیں مشرکین کہ یہ کتاب مقدس ان کی بنائی ہوئی ہے، یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا۔ ایسے لوگوں سے مراد زمانہ فطرت کے لوگ ہیں، وہ زمانہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تک تھا، کہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول نہیں آیا، اس امید پر کہ وہ راہ پائیں۔ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا، جیسا استوا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس سے چھوٹ کر یعنی لا تعلق ہو کر تمہارا کوئی حمایتی نہ سفارشی۔ یعنی ایک گروہ کفار جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ رضا اختیار نہ کرو اور ایمان نہ لاؤ تو نہ تمہیں کوئی مددگار ملے گا جو تمہاری مدد کر سکے، نہ کوئی شفیع جو تمہاری شفاعت کرے۔ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، یعنی دنیا کے قیامت تک ہونے والے کاموں کی اپنے حکم و امر اور اپنے قضاء و قدر سے، پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا۔ امر و تدبیر فنائے دنیا کے بعد۔
اس دن کے جس کی مقدار 1000 برس ہے تمہاری گنتی میں، یعنی ایام دنیا کے حساب سے، اور وہ دن روز قیامت ہے۔ روز قیامت کی درازی بعض کفار کے لیے 1000 برس کے برابر ہوگی اور بعض کے لیے 50,000 برس کے برابر، جیسے کہ سورہ معارج میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور مومن پر یہ دن ایک نماز فرض کے وقت سے بھی ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑھتا تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ یہ خالق مدبر جل جلالہ ہے، ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا، عزت و رحمت والا، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، حسب اقتضائے حکمت بنائی، ہر جاندار کو وہ صورت دی جو اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کو ایسے اعضاء عطا فرمائے جو اس کے معاش کے لیے مناسب ہیں۔ اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے بنا کر، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصہ سے، یعنی نطفہ سے، پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس کو بے حس بے جان ہونے کے بعد حساس اور جاندار کیا، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے تاکہ تم سنو اور دیکھو اور سمجھو۔ کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو؟ اور بولے منکرین بعث، کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے اجزاء مٹی سے ممتاز نہ رہیں گے، کیا پھر نئے بنیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں، یعنی موت کے بعد اٹھنے اور زندہ کیے جانے کا انکار کر کے وہ اس انتہا تک پہنچے ہیں کہ عاقبت یعنی آخرت کے تمام امور کے منکر ہیں، حتیٰ کہ رب کے حضور حاضر ہونے کے بھی۔ تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ اس فرشتے کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے، جس کا وقت آ جاتا ہے بے درنگ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ مروی ہے کہ ملک الموت کے لیے دنیا مثل کف دست یعنی ہتھیلی کی مانند کر دی گئی ہے، تو وہ مشارق و مغارب کی مخلوق کی روحیں بے مشقت اٹھا لیتے ہیں، اور رحمت و عذاب کے بہت فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے اور حساب و جزا کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اور کہیں تم دیکھو جب مجرم یعنی کفار و مشرکین اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے، اپنے فعل و کردار سے شرمندہ و نادم ہو کر عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، اب ہم نے دیکھا مرنے کے بعد اٹھنے کو اور تیرے وعدہ وعید کے صدق کو جن کے ہم دنیا میں منکر تھے، اور سنا تجھ سے تیرے رسولوں کی سچائی کو، تو اب دنیا میں ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں، ہم کو یقین آ گیا، اور اب ہم ایمان لے آئے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا انہیں کچھ کام نہ دے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدایت عطا فرماتے اور اس پر ایسا لطف کرتے کہ اگر وہ اس کو اختیار کرتا تو راہ یاب ہوتا، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا کیونکہ ہم کافروں کو جانتے تھے کہ وہ کفر ہی اختیار کریں گے۔ مگر میری بات قرار پا چکی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا ان جنوں اور آدمیوں سب سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم کے خازن ان سے کہیں گے، اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے،
اور دنیا میں ایمان نہ لائے تھے، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، عذاب میں اب تمہاری طرف التفات نہ ہوگا، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو، اپنے کیے کا بدلہ۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ تواضع اور خشوع سے اور نعمت اسلام پر شکر گزاری کے لیے اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے، یعنی خوب استراحت کے بستروں سے اٹھتے ہیں اور اپنی راحت و آرام کو چھوڑتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے، یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ یہ تہجد ادا کرنے والوں کی حالت کا بیان ہے۔ شان نزول: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصاریوں کے حق میں نازل ہوئی کہ ہم مغرب پڑھ کر اپنی قیام گاہوں کو واپس نہ آتے تھے جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء نہ پڑھ لیتے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، جس سے وہ راحتیں پائیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، صلہ ان کے کاموں کا، یعنی ان طاعتوں کا جو انہوں نے دنیا میں ادا کی۔ تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے، یعنی کافر ہے؟ شان نزول: حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کسی بات میں جگڑ رہا تھا۔ دوران گفتگو کہنے لگا، خاموش ہو جاؤ، تم لڑکے ہو، میں بوڑھا ہوں، میں بہت زبان دراز ہوں، میری نوک سنان تم سے زیادہ تیز ہے، میں تم سے زیادہ بہادر ہوں، میں بڑا جتھے دار ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، چپ، تو فاسق ہے۔ مراد یہ تھی کہ جن باتوں پر تو ناز کرتا ہے انسان کے لیے ان میں سے کوئی قابل مدح نہیں۔ انسان کا فضل و شرف ایمان و تقوی میں ہے، جسے یہ دولت نصیب نہیں وہ انتہا کا رذیل ہے، کافر مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، یہ برابر نہیں۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے کاموں کے صلہ میں مہمان داری، یعنی مومنین صالحین کی جنت مأوا میں عزت و اکرام کے ساتھ مہمانداری کی جائے گی۔ رہے وہ جو بے حکم ہیں، نافرمان کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا، چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب۔ دنیا ہی میں قتل اور گرفتاری اور قحط و امراض وغیرہ میں مبتلا کر کے، چنانچہ ایسا ہی پیش آیا کہ حضور کی ہجرت سے قبل قریش امراض و مصائب میں گرفتار ہوئے اور بعد ہجرت بدر میں مقتول ہوئے، گرفتار ہوئے اور 7 برس قحط کی ایسی سخت مصیبت میں مبتلا رہے کہ ہڈیاں اور مردار اور کتے تک کھا گئے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے، یعنی عذاب آخرت سے، جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور آیات میں غور نہ کیا اور ان کے وضوح و ارشاد سے فائدہ نہ اٹھایا اور ایمان سے بہرہ اندوز نہ ہوا۔ بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی،
تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ملنے میں یا یہ معنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملنے اور ان سے ملاقات ہونے میں شک نہ کرو۔ چنانچہ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے، اور ہم نے اسے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا توریت کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا، اور ہم نے ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے لوگوں کو خدا کی طاعت اور اس کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کا اتباع، توریت کے احکام کی تعمیل۔ اور یہ امام انبیاء بنی اسرائیل تھے یا انبیاء کے متبعین، جبکہ انہوں نے صبر کیا اپنے دین پر اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ صبر کا ثمرہ امامت اور پیشوائی ہے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا، یعنی انبیاء میں اور ان کی امتوں میں یا مومنین و مشرکین میں، قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے امور دین میں سے، اور حق و باطل والوں کو جدا جدا ممتاز کر دے گا۔ اور کیا انہیں یعنی اہل مکہ کو اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں، کتنی امتیں مثل عاد، سمود و قوم لوط کے ہلاک کر دیں، کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں۔ یعنی اہل مکہ جب بسلسلہ تجارت شام کے سفر کرتے ہیں تو ان لوگوں کے منازل و بلاد میں گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے آثار دیکھتے ہیں۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا سنتے نہیں؟ جو عبرت حاصل کرے اور پند پذیر ہوں۔ اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف جس میں سبزہ کا نام و نشان نہیں، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں، چوپائے بھوسا اور وہ خود غلہ۔ تو کیا انہیں سوجتا نہیں کہ وہ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر استدلال کریں اور سمجھیں کہ جو قادر برحق خشک زمین سے کھیتی نکالنے پر قادر ہے، مردوں کو زندہ کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید؟ اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ مسلمان کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور فرما بردار اور نافرمان کو ان کے حسب عمل جزا دے گا۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم پر رحمت و کرم کرے گا اور کفار و مشرکین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس پر کافر بطور تمسخر و استہزاء کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اس کا وقت کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ فیصلہ کے دن جب عذاب الہی نازل ہوگا کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے۔ توبہ و معذرت کی فیصلہ کے دن سے یا روز قیامت مراد ہے یا روز فتح مکہ یا روز بدر۔ بر تقدیر اول اگر روز قیامت مراد ہو تو ایمان کا نافع نہ ہونا ظاہر ہے، کیونکہ ایمان وہی مقبول ہے جو دنیا میں ہو، اور دنیا سے نکلنے کے بعد نہ ایمان مقبول ہوگا نہ ایمان لانے کے لیے دنیا میں واپس آنا میسر آئے گا۔ اور اگر فیصلہ کے دن سے روز بدر یا روز فتح مکہ مراد ہو تو معنی یہ ہے کہ جب کہ عذاب آ جائے اور وہ لوگ قتل ہونے لگیں تو حالت قتل میں ان کا ایمان لانا قبول نہ کیا جائے گا اور نہ عذاب مؤخر کر کے انہیں مہلت دی جائے گی۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو قوم بنی کنانہ بھاگی۔ حضرت خالد بن ولید نے جب انہیں گھیرا اور انہوں نے دیکھا کہ اب قتل سر پر آ گیا، کوئی امید جاں بری کی نہیں، تو انہوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ حضرت خالد نے قبول نہ فرمایا اور انہیں قتل کر دیا۔
تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو ان پر عذاب نازل ہونے کا، بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روز جمعہ نماز فجر میں یہ صورت یعنی سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ صورت اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ نہ لیتے، خواب یعنی نیند نہ فرماتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ سجدہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔